أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم 16واں پارہ اور اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 16ویں پارے کے اندر بقیہ رکوعات جو رہ گئے تھے سورہ قاف کے، اور اس کے بعد سورہ مریم 6 رکوعات پر مشتمل مکمل، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطالعہ کا کم از کم تعارف حاصل کر لیں۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر کسی کو مکمل آڈیو فائل چاہیے ہو قرآن کریم کے کسی سورہ کے بارے میں، سورہ کا نام لکھیں اور آگے رکوع کا نمبر لکھیں اور کومنٹس کے اندر اپنا واٹس ایپ دے دیں یا ان باکس میں دے دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو آڈیو فائل مل جائے گی جس میں تفصیل ہوگی۔ یہاں پر تعارف ہوتا ہے محض، اور تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ وہاں ہم ہر رکوع کو ایک آدھا گھنٹہ دیتے ہیں اور اس میں بھرپور تشفی ہو جاتی ہے، مکمل تعارف اور تفصیلات بیان ہو جاتی ہیں۔ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ شروع فرما چکے ہیں 15ویں پارے کے اخیر سے، اور یہ بخاری میں کئی اسناد کے ساتھ ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ حضرت موسیٰ نبی تھے، رسول تھے، صاحب شریعت، پیغمبر، تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ یہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے اور ساتھ اپنا ایک توشہ مچھلی لے لیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے وہ مچھلی بھون کر ساتھ لی۔ حضرت یوشع بن نون جو اس وقت نوجوان تھے، بعد میں حضرت موسیٰ کے بعد وہ آپ کے خلیفہ بھی بنے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو یہ ایک سفر کروایا حضرت موسیٰ کو اپنے ایک بندے سے ملوانے کے لیے کہ وہ اس کے پاس ایک مختلف قسم کا علم ہے۔ اور یہ بندے جو تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، لیکن اور صحیح احادیث کے اندر بھی نام نہیں ہے، لیکن ہمیں بعض تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے، تورات اور انجیل سے، کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو کردار ہے، باقی پورے قرآن کریم میں کہیں پر نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ان کا ایک بہت کردار ہے اور ایک نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے ملیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم دیا ہے۔ اور یہاں پر جو چیز ان کے پاس تھی اور جو حضرت موسیٰ کے پاس تھی، یہ دو چیزیں بالکل مختلف نظر آتی ہیں ہمیں۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے یا اس کے کچھ مدرجات پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون سے علوم تھے جو حضرت خضر کے پاس تھے اور کون سے تھے جو حضرت موسیٰ کے پاس تھے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس شرعی احکام تھے، اور یہ اس اعتبار سے جانتے تھے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ کی منع کردہ ہے اور یہ منع کردہ نہیں ہے، اس کو کرنے کا حکم ہے، اس کو نہ کرنے کا حکم ہے۔ لیکن حضرت خضر کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اس کو تکوینی علم کہتے ہیں۔ تکوینی، جو اذا اراد له شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون والا جو علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو دار الامتحان بنایا ہے، اور اس دار الامتحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ماحول مہیا کیا ہے۔ اسی ماحول کے مہیا کرنے کے بعد
उसी में से उसका इम्तिहान है। किसी के पास आसानियों वाला माहौल है, किसी के पास तंगियों वाला माहौल है। तो ये अल्लाह ताला जो माहौल बनाता है, इसमें अल्लाह ताला अपना इख्तियार इस्तेमाल करता है, और ये तकवीनी इख्तियार है। और जो शरई इख्तियार है वो इंसान को दिया गया है, जो तशरीई है कि आपने ये काम, नमाज ऐसे पढ़नी है, रोज़ा ऐसे रखना है, अपनी ज़िंदगी के उमूर ऐसे अदा करने हैं। तो एक तकवीनी उमूर होते हैं, एक तशरीई उमूर होते हैं। जो तकवीनी उमूर हैं इनकी तनफीज़, नाफज करना, इनका ये नाफज होते हैं इंसान पर, ये जबरी होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो भी मुझे माहौल दिया है उसके मुताबिक मैंने अपनी बसात के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अमल करना है। इसके बरखिलाफ़ जब हम देखते हैं तशरीई इल्म जो है, तशरीई उमूर, इनकी तनफीज़ अपने इंज़ार व बशारत की बुनियाद पर होती है कि ये करोगे तो इस तरह होगा, ये सज़ा मिलेगी, और ये करोगे तो इस तरह होगा, अल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलेगा। तो दुनिया चूँकि दारुल इम्तिहान है, इसलिए अल्लाह ताला ने जो मुदाखलत अल्लाह ताला ने चाही वो इसके अंदर कर दी, और जो इख्तियार चाहा वो इंसान को दे दिया। तो तकवीनी उमूर महज अल्लाह के इरादे से भी अमल पैरा होते हैं। यानी तकवीनी उमूर में क्या होगा कि हम देखते हैं कि हर साल बारिश आ जाती है, हम देखते हैं हर साल फसलें उगाती हैं, हम देखते हैं हर साल अपने मौसम के अंदर फल आ जाते हैं। ये सारे तकवीनी उलूम हैं। ये रिज़्क़ की तकसीम जो बाज़ औक़ात अल्लाह ने फ़रिश्तों की ज़िम्मे लगाई हुई है, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने किसी परिंदों की शक्ल के अंदर भी ये उमूर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे जानदार हैं। अब देखिए, हम जो दही खट्टा करते हैं, दही बनाते हैं दूध से, ये अल्लाह ने काम एक बैक्टीरिया को दिया हुआ है। अब दही बनाने के लिए जाग लगाना तो हमारी ड्यूटी में है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पूरे प्रोसेस को, पूरी उस दूध को दही कैसे बना देना है, ये अल्लाह ने एक तकवीनी अमर रखा हुआ है, और इसके लिए एक बैक्टीरिया मुकर्रर है। बिल्कुल ऐसे ही हज़रत मीकाईल मुकर्रर हैं जिस तरह बारिश के लिए, रिज़्क़ के लिए, हज़रत जिब्रील मुकर्रर हैं जिस तरह वही के लाने के लिए, हज़रत इज़राइल मुकर्रर हैं जिस तरह रूहों को कब्ज़ करने के लिए। तो ये तमाम उमूर अल्लाह ताला ने दिए। तो तकवीनी उमूर वो होते हैं जिस पर इंसान का बस नहीं चलता, और जो उमूर तशरीई हैं वो उमूर हैं कि जहाँ पर इंसान का बस चलता है और इंसान को अहकामात दिए गए हैं, तो उसके मुताबिक उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। ये अहकाम वाला इल्म जो था, ये उस वाक़े के अंदर हज़रत मूसा के पास था, और वो तकवीनी उमर जिसको आम इंसानों को समझ भी नहीं आती, नज़र भी नहीं आता कि ये कैसे हो गया है, ये अमर अल्लाह ताला ने उस वाक़े के अंदर हज़रत खिज़र को दिया। तो वो हज़रत मूसा चलते हैं, साथ हज़रत यूशा बिन नून भी हैं, एक मछली भी ले ली, और हज़रत यूशा बिन नून को बता दिया कि जहाँ पर ये दो दरिया मिलेंगे वहाँ तक हमने सफ़र करना है। तो वहाँ जब पहुँचे हैं तो हज़रत मूसा जो, उनको नींद आ गई, वो सो गए चादर लेकर। तो हज़रत यूशा बिन नून ने देखा कि वो मछली जो है, तली हुई मछली, वो पानी के अंदर चली गई, और बड़े अजीब तरीके से चली गई। वो जब जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ सुराख होता जाता था। तो उनके जहन में ये बात आई कि ये एक अजीब वाक़या है, मैं सुनाऊंगा। लेकिन जब हज़रत मूसा उठे, उन्होंने कहा कि वो देर हो गई है, जल्दी करो, चलते हैं। तो हज़रत मूसा और हज़रत यूशा बिन नून चल दिए। काफ़ी दूर जाकर हज़रत मूसा ने कहा कि लाओ हमारा खाना तो लाओ, हमें भूख लगी है। तो हज़रत यूशा बिन नून ने कहा कि ओहो, मैं तो आपको बताना भूल गया, जहाँ पर आप सोए थे वहाँ वो मछली पानी के अंदर चली गई। तो हज़रत मूसा ने कहा कि हमें तो उसी मकाम पर जाना है। तो दोबारा वापस आए। वो जो गलती से सफ़र तय हो गया था वो दोबारा वापस आए, और उसी मकाम पर जब आए
تو وہاں پر حضرت خضر چادر لے کر لیٹے ہوئے. تو یوں ان کی ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، تو اس لیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا. حضرت موسیٰ کی نیت یہ تھی کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں کیوں صبر نہیں کر سکوں گا؟ انہوں نے کون سے ایسے ناجائز کام کرنے ہیں کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خود بھیجا ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے یہ وعدہ کر لیا. تو یہ 3 واقعات ہوئے. سب سے پہلے وہ جب نکلے ہیں، ان کو دریاب عبور کرنا تھا، تو ایک کشتی میں بیٹھے ہیں بطور سواری کے، ایک پبلک ٹرانسپورٹ کے اس کشتی کو یوز کیا. تو جب بیٹھے ہیں اور اترنے لگے ہیں تو حضرت خضر نے اس تختی کا اوپر جو کنارہ تھا اس وہاں سے ایک تختہ توڑ دیا. اب وہ جب تختہ توڑا ہے تو وہ پوری کشتی والوں کو، جن کی کشتی تھی، ان کو نہیں پتہ چلا. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تکوینی امور کیا ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کو چونکہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا. ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے، ان کو بھی نہیں پتہ چلا. اور کشتی والوں خود کو نہیں پتہ چلا کہ کشتی یہ کیسے ٹوٹ گیا. ان کی ذہن کے اندر یہی آیا ہوگا کہ یہ جو پھٹی گری ہے، پانی کے اندر گری ہے، یہ کشتی کے اندر گری ہے، اس کے کیل جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہوں گے، اس لیے گر گئی ہے. جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ قدرتی طور پر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، کوئی چیز گل سڑ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ان کو بھی یہی نظر آیا. تو حضرت موسیٰ نے فوراً یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اس کشتی کو توڑ کیوں دیا؟ تو اس پر حضرت خضر نے دوبارہ یہ یاد دلایا ان کو کہ میں نے تو کہا تھا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ کو میرے ساتھ صبر نہیں ہوگا چلتے ہوئے. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب میں نہیں بولوں گا. آگے گئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. اور یہ قتل بھی ایسے ہی کیا ہوگا کہ ان سب کو، باقیوں کو ایسے نظر آیا کہ جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ گرتا ہے اور مر جاتا ہے. اس لیے کہ نہ تو کشتی والوں نے یہ ان کے خلاف مقدمہ کیا کہ آپ نے ہماری کشتی کیوں توڑی، اور نہ یہاں پر بچے والوں نے، ان کے والدین نے مقدمہ کیا. اس لیے کہ وہ تکوینی امور تھے جو اللہ تعالیٰ حضرت خضر کے ہاتھ سے کروا رہے تھے. تو جب یہاں پر اعتراض کیا حضرت موسیٰ نے، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اب اگر میں نے اعتراض کیا تو آپ کے اور میرے راستے جدا ہوں گے. تو یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے 16واں پارہ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہ اب اگر میں نے اعتراض کیا تو فلا تصاحبني، اب مجھے پھر آپ اپنی معیت کے اندر اور اپنی رفاقت کے اندر مت رکھیے گا. تو اس کے بعد پھر وہ گئے ہیں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما، تو وہاں پر ایک بستی کے اندر گئے ہیں، وہاں آپ کو بھوک لگی ہے، حضرت خضر کو بھی اور حضرت موسیٰ کو بھی. تو آپ نے ان بستی والوں سے، وہ ایسا تو زمانہ نہیں تھا کہ ہوٹلنگ ہوتی ہوگی، تو بستی والوں کو کہا کہ ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام اگر ہو سکتا ہے. تو فَأَبَوْا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا. اور جب انہوں نے انکار کیا تو یہ پھر وہاں سے چلے ہی ابھی بستی کے اندر ہی ہیں. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گرنے والی ہے. انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ دیوار سیدھی ہو گئی. اب یہ بھی حضرت موسیٰ کو نظر آیا، تو حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کر دیا کہ آپ کے پاس اگر یہ فن بھی تھا، آپ یہ سیدھی کر سکتے تھے اور کرنے کا ارادہ رکھتے تھے،
تو ان بستی والوں کو کہتے کہ آپ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں اور ہم آپ کی یہ دیوار سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اسی کام پر آپ اجر بھی لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا کہ یہ وہ موقع ہے، آپ کے وعدے کے مطابق اب آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہیں، لیکن جانے سے پہلے سن لیجئے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، وہ کون سے واقعات ہیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، اس کے بارے میں آپ کو باخبر کر دیتا ہوں۔ بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر آگے ایک بادشاہ ہے جو اچھی اچھی کشتیوں کو وہ اپنے پاس روک رہا ہے، غصب کر رہا ہے، اور میں نے چاہا کہ اس کشتی کو نقص والی کشتی بنا دوں تاکہ وہ نہ روکے۔ تو اب جب یہ ان کے پاس جائے گی تو اس کے اوپر نقص ہوگا، اس کی ایک تختی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو اس کو وہ نہیں روکے گا۔ یہ وجہ تھی جو آپ کو سمجھ نہ آئی، یہ چونکہ تکوینی امور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہوا تھا تو اس لیے یہ میں نے کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا جو ہم نے قتل کیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو اس کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ وہ جب بڑا ہوگا تو وہ جو اس کے والدین مومن ہیں ان کے لیے وہ بغاوت طغیانی کا سبب بنے گا، کفر کا سبب بن سکتا ہے، فتنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اولاد دے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی جو ہم نے سیدھی کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اسی شہر کے دو یتیم بچوں کی ہے، اور ان کے والد جب فوت ہوئے تو وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے ابو جو تھے، اس کے والد جو تھے وہ اللہ کے صالح بندے تھے، تو انہوں نے اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ ان تک پہنچ جائے، ابھی اس دیوار کو نہیں گرنا، یہ جب بڑے ہو جائیں گے تب گرے گی، اور جب وہ گرے گی تو اس کے بچے بڑے ہوں گے، چونکہ یہ انہی کی دیوار ہے، وہ دیکھیں گے ہماری دیوار گری ہے، وہ اس کو کھودیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا تو ان کو وہ خزانہ مل جائے گا جو ان کے والد نے ان کے لیے رکھا تھا۔ تو یہ وہ تمام حالات تھے جو آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو تکوینی امور تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے ہاتھ سے کروائے۔ اور یہاں پر ایک چیز جو قانون ہے اس کو سن لیجئے، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ان میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے تھے۔ تو یہ وہ تکوینی امور تھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروائے، اور یہ وہی امور ہوتے ہیں جو ہم کو شریعت کے اندر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ حضرت موسیٰ کے پاس شریعت کا علم تھا، حضرت خضر کے پاس تکوینی علم تھا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ یہی جو شرعی علم ہے یہی کافی نہیں ہے کہ یہ تمام کا تمام علم اسی کے اندر آ گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کئی علوم کئی جگہ پر بکھیر رکھے ہیں۔ لیکن ایک سبق بھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ اللہ کے تکوینی امور آتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہم بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی ایسی تکلیف مل جاتی ہے، ہماری راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کوئی بھی رکاوٹ آ سکتی ہے، تو اس کے اندر اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو وہ جب آ جائے، جس طرح ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس کی
تختی جو ہے اس کے کیل ٹوٹ گئے ہیں، لیکن آگے جا کر ان کو پتہ چلا ہوگا کہ کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے تو ہماری کشتی بچ گئی، اگر نہیں ہوتی تو یہ ضبط ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو نقصان ہو جائے اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ اصل میں اس کے اندر سبق ہے کہ الحمدللہ کہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے، اور اللہ چاہے وہ کسی پرندے کے ذریعے سے کروا رہا ہے، کسی فرشتے کے ذریعے سے کروا رہا ہے، کسی انسان کے ذریعے سے کروا رہا ہے، لیکن وہ حکمت اللہ کی ہے، تکوینی امر اللہ کا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی فائدہ ہو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے الحمدللہ کہو کہ یا اللہ اس میں تیری حکمت ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں ہر حال کے اندر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب ہمارے خاندان کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، دوستوں کے اندر کوئی وفات ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے جانا تو سب نے ہے، لیکن اس وفات پر بھی ہمیں واویلا اور منہ پیٹنا اور ماتھا پیٹنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ماتم اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا بلکہ الحمدللہ رکھا ہے۔ اللہ کے اس کام کے اندر بھی حکمت ہے، اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی تیرے پاس جانے کے لیے، ہم تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، یہ تو ہمارا مستقر ہے، مقام ہے ہی نہیں، یہ تو عارضی جگہ ہے، ہمارا مستقل جگہ جو ہے وہ تو تیری جنت ہے، جہاں سے ہمیں عارضی طور پر اس دارالامتحان میں بھیجا گیا ہے، تو ہمیں اس وقت بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور پھر اگر کسی پر غصہ ہو، اگر کسی پر ہمیں غصہ ہو اور ساتھ ہی ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، مثلا ہم نے سلام کرنا ہے، مثلا ہمیں چھینک کا جواب دینا ہے، مثلا ہم نے اس کا کوئی ایسا جنازہ پڑھنا ہے، تعزیت کرنی ہے، تو اس سے ہمیں باز نہیں رہنا چاہیے، اس غصے کی وجہ سے نیک عمل سے باز نہیں رہنا چاہیے۔ یہ تیسرے حضرت خضر کے تیسرے عمل سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے وہ جو دیوار سیدھی کر دی، باوجود اس کے کہ حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو انہوں نے بستی والوں نے مانگنے کے باوجود کھانا نہیں دیا۔ تو تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ غصے کی حالت کے اندر بھی اپنی اچھی ڈیوٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے انسان کو اپوائنٹ کیا ہے ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ اور بالکل یہی ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں ہوا بھی ہے کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس تہمت لگانے والوں میں ایک نوجوان ایسا تھا جس کو ماہانہ خرچہ دیا کرتے تھے، تو وہ حضرت ابو بکر نے چاہا کہ میں وہ روک لوں گا خرچہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منع کر دیا کہ آپ اپنا اس برائی کی وجہ سے اپنا اچھا عمل کیوں روکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتے ہیں کہ تکوینی امور کیا ہوتے ہیں اور تشریعی امور کیا ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بھی دو صورتیں بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے سورہ مریم کے اندر، اور یہ سورہ مریم وہ ہے کہ جو ہجرت حبشہ کے موقع پر اس سے پہلے نازل ہوئی، اور ہجرت حبشہ کے موقع پر جب حضرت جعفر طیار گئے ہیں تو نجاشی کے دربار میں یہی ہے سورہ مریم پڑھ کر سنائی ہے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا تعارف بھی ہے۔ اور جب حضرت جعفر طیار نے یہ سنائی ہے، نجاشی نے سنی ہے، تو نجاشی اپنے تخت سے اترا ہے اور زمین سے اس نے ایک تنکا اٹھایا ہے، اور اس تنکا اٹھا کر مشرکین مکہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض لے کر گئے تھے کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، ہمارے حوالے کیے جائیں، اور پھر انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بچہ وہ بیٹا ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے، اللہ حضرت عیسیٰ کو انسان مانتے ہیں۔ تو حضرت نجاشی نے جب یہ سنا تو مطالبہ کیا کہ آپ مجھے وہ اپنے عقائد سنائیں جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار نے یہی سورہ سنائی جب، تو نجاشی نیچے اترا، اس نے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر اس سے زیادہ نہیں ہیں جو آپ نے بیان کر دیا ہے، جو اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ حضرت نجاشی بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور جب ان کی وفات ہوئی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا،
تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی ایک تقریر نقل کی ہے، اور وہ تقریر کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ جو پہلے دن جس کے بارے میں حضرت مریم نے اشارہ کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت عیسیٰ ان کی گود میں بولے، فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اور فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میری طرف سوال کرتے ہو تم، میری ماں سے پوچھتے ہو کہ یہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا، میں بتاتا ہوں۔ قال انی عبد، ایک دن کا بچہ بول رہا ہے، انی عبد آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا ہے کیا؟ نماز کو اور زکوٰۃ کو، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں جبار اور شقی سخت دل نہیں ہوں، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن، اور جس دن مجھ پر موت آئے گی، یہ موت ابھی جو رفع آسمانی کی بعد دوبارہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ پر آئے گی، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، یعنی حشر کے دن، ان تمام دنوں پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، یہ تعارف یہی نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر تیار بھی کروا رہے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ تمترون، اور یہ ان کی سچی بات ہے جس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے، یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی یہ شان تو ہے لیکن وہ شان نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، گمراہی میں، جو ان کو نام نہاد ان کے امتی ہیں، جو ان کے اصل امتی نہیں رہے، اور ان کے نام لیواؤں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، یہ تکوینی امر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اب یہ سلسلہ تقریر سے، حضرت عیسیٰ کی تقریر سے یہ دوبارہ بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور سن لو مجھ سے پوچھنے والوں اور میری والدہ سے میرے متعلق پوچھنے والوں، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ میرا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی میرا بھی پالنے والا ہے، تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اسی اکیلے کی عبادت کرو، اسی ایک کی عبادت کرو۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کہ عبادت فقط اکیلے کی ہے۔ ہم نے بھی سورۃ فاتحہ کے اندر یہی درخواست کی ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں، سیدھا راستہ یہ ہے کہ فقط اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی جائے، اور دو رنگی اور منافقت چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کی جائیں، یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی کے بارے میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ طٰہٰ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ اور فرعون کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلوایا، اور ان کو بلوا کر جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ کروانا چاہا، اپنی پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا،
اور آپ جانتے ہیں کہ جادو ایک ایسا علم ہے جو کفر کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کس قدر گئے گزرے لوگ تھے جو جادو سیکھنے والے اور جادوگر تھے، اور وہ جب آئے ہیں فرعون کے پاس، آ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون ان کو کہتا ہے کہ تم سب میرے مقرب بندوں میں بن جاؤ گے، تم سب مقرب بن جاؤ گے، یعنی تمہیں وزارتیں دوں گا اور تم حکومت میں شامل ہو جاؤ گے، تم سب کابینہ میں شامل ہو جاؤ گے، چاہے مجھے کابینہ 70 کی کرنی پڑ جائے، لیکن میں کروں گا، تم سب کو اپنا حمایتی بناؤں گا، اور حضرت موسیٰ کو تم شکست دو، تو یہی سب سے بڑا جو تمہارا یہ کام ہے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ کے پاس وہ جب آئے، ایک میدان لگ گیا، اور ان سب نے آ کر حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ پہلے پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ آپ پہلے پھینکیں۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے انہوں نے جب اپنی رسیاں وہ پھینکی تو وہ سانپ ایسے نظر بندی ہو گئی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سانپ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ کے دل کے اندر فی نفسہ خیفہ، اندر اس کے ڈر آ گیا حضرت موسیٰ کے دل کے اندر کہ یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے کرواتے ہیں۔ تو قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوف مت کر، تیرے پیچھے اللہ ہے، ان کے پیچھے وہ جھوٹا جادو ہے۔ فَأَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو غالب رہے گا۔ آج ہم نے وہ نہیں کرنا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، پہلے تو وہ فقط اژدہا بنتا تھا، آج وہ نہیں ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور آپ جب یہ پھینکیں گے تو وہ جو اژدہا بنے گا وہ اس تمام کو نگل جائے گا، یہ جتنا وہ بنا کر لائے ہیں، اپنا وہ نظر بندی ہے، جادو ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کو نگل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو وہ جب ان جادوگروں نے دیکھا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے یہ معجزہ دیکھا، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگ جتنے بھی وہ جادوگر ہیں حضرت موسیٰ پر اور حضرت ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ بات جب فرعون نے دیکھی تو فرعون نے کہا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، مجھ سے اجازت لیتے، تم خود اس موسیٰ کی طرفداری کرنے لگ گئے ہو، اس کے رب کو تم نے سجدہ کر دیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہو، اس کے رب پر ایمان لے آئے ہو، اور اس کے بدلے کے اندر اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک طرف سے تمہارا بازو کاٹوں گا، دوسری طرف سے ٹانگ کاٹوں گا، اور پھر اسی پر بس نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم سب کو صلیب کر دوں گا، پھانسی دے دوں گا۔ تو یہ جب ان جادوگروں نے سنا تو اب دیکھیے ایک جملہ انہوں نے بولا ہے، اور وہ کچھ لمحوں کا ایمان ہے ان کے پاس۔ اس ایمان لانے سے پہلے وہ جب فرعون کے پاس آئے تھے تو وہ مانگ رہے تھے، اس سے کچھ مانگ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، لیکن جب فرعون نے ان کو یہ تھریٹ کیا ہے، ان کو یہ دھمکی دی ہے کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں پھانسی دے دوں گا، تو اب وہ فرعون کو وہ جواب دیتے ہیں قَالُوا نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر لے جو کچھ کرنا ہے، کر گزر جو تو کر سکتا ہے وہ کر دے۔ یہ دیکھیے یہ اتنا جرأت والا جملہ، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایمان ہے جو اتنا جرأت والا بنا دیتا ہے کہ وہ اس کے
جو حکمران ہے، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والا انسان بن جاتا ہے، جس کو بہت اہمیت دے دی گئی ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور یہ کب آ سکتا ہے؟ یہ ایمان کی حالت کے اندر آ سکتا ہے۔ اب وہ چند لمحوں کا ان کا ایمان ہے، ایک سجدہ ہے، ان کے نامہ اعمال میں نمازیں اور روزے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنا ایمان قبول کیا ہے وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ کیا ہے، اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ جب فرعون کو کہتے ہیں کہ تو کر گزر، تو کیا کر سکتا ہے، اور ان کو والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا جو بھی بس چلے گا اسی دنیا کے اوپر بس چلے گا۔ دیکھیے تھوڑی دیر ہوئی ہے ایمان قبول کیے ہوئے، لیکن ان کو عالم برزخ بھی نظر آ رہا ہے، عالم حشر بھی نظر آ رہا ہے، آگے جنت تک ان کی نظر بصیرت چلی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تیری سزا تو فقط اسی دنیا تک ہوگی، ہم نے تو وہ سودا کر لیا ہے جو آگے تک جاتا ہے، جس کے بدلے کے اندر اب ہم نے اللہ سے جنت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی ایمان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔